الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور ہم لوگوں کو اس سال بھی رمضان تک زندہ رکھا، اور رمضان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے۔ تو رمضان کریم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سب حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا عزت والا مہینہ ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عزت والے مہینوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں۔ لہٰذا سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو اس کی کتاب کے مطابق مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا فرمایا ہے تب سے ہر سال میں 12 مہینوں کو مقرر فرمایا ہے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، جب سے کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ذی-القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار فرمایا، اور اس کے بارے میں ہدایات یہ دیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پر زیادتی مت کرو۔ جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ اور ان 4 مہینوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدائی طور سے لے کے اب تک یہی ہدایات ہیں کہ ان 4 مہینوں کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ و جدل بھی ممنوع ہے، الا یہ کہ کوئی آپ پہ چڑھائی کر دے، وگرنہ جو اقدامی جہاد ہے وہ بھی ان مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ اور جو مشرکین تھے، کیونکہ وہ بھی ملت ابراہیم کا دعویٰ رکھتے تھے، تو ان کے ہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کی عادت ہی بڑی سخت مزاج لوگ تھے، جس طرح ہمارا جو پنجاب ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لوگوں میں جو لڑنے کا جوش و جذبہ ہے وہ عمومی لوگوں سے زیادہ ہے، تو کچھ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی ذی-القعدہ اور ذی الحج جب گزارتے تو ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا، تو وہ جو محرم تھا اس کو بدل دیتے، کہتے اس سال سفر پہلے لے آتے ہیں اور محرم بعد میں لے جائیں گے، اس مہینے میں ہم اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں جنگ کر کے، تو جو سفر والا مہینہ ہے اس کو محرم سمجھیں گے اور جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کا عمل ہے، یہ جو نسی ہے، یہ زیادۃ فی الکفر، کفر میں ان کی مزید زیادتی ہے۔ ایک تو کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا وہ خیال نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو مہینہ حرمت والا ہو، جس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاص اہمیت ہو، اس کے اندر انسانوں کو گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، کیونکہ جو حرمت والا وقت ہوگا اس میں جو گناہ ہے اس کا گناہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اور جو اجر کا کام ہے اس میں اجر بھی بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 4 مہینے تو شروع میں حرمت والے تھے، پھر ایک خاص عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات کی وجہ سے رمضان کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے 2 طرح کے نزول ہوئے ہیں، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور پھر آسمان دنیا سے وقت کے لحاظ سے چند آیات یا چند صورتوں کا ایک وقت میں نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں ہوتا رہا۔ تو جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا جو نزول ہے وہ بھی رمضان میں ہوا، جس طرح کہ ہم آگے بات کریں گے کون سی وہ رات تھی۔ اور دوسرا جو آسمان دنیا سے اس کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے، وہ بھی 25 رمضان سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ تو آسمان دنیا میں بھی قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے اس کا دنیا میں جو اس کا نزول شروع ہوا ہے وہ بھی اسی مہینے میں شروع ہوا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کی وجہ سے جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا باعزت مہینہ ہو گیا، یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، جناب ابراہیم کے صحیفے ہیں،
جناب موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے اور جو زبور ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں نازل کیا تھا۔ اب جب اللہ نے اس مہینے کو ببرکت بنا دیا رمضان کے نزول کی وجہ سے، تو ہمیں اس میں 6 چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اسی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو بھی تم میں اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ تو سب سے اہم معاملہ، رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ صرف اسی امت کے خاص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو ایسے لازم کیا ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزوں کو لازم کیا تھا۔ یعنی کہ جو پہلے امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے لازم کیے گئے تو ہمارے اوپر بھی۔ وقت کے تعین کا فرق ہو سکتا ہے، ان کی تعداد کا فرق ہو سکتا ہے، کچھ جزوی احکامات کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا، اور وہ اسلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جو اسلام کی بنیادی احکامات اور عبادات ہیں وہ ہمیشہ سے ایک طرح رہی ہیں، اگرچہ کچھ جزوی چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ شورى میں اللہ پاک فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے، تمہارے لیے وہی دین لازم کیا گیا ہے جس کی وصیت اور جس کا حکم اللہ نے جناب نوح کو کیا تھا، اور جس کا حکم اللہ نے جناب ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کیا تھا۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دین مشروع کیا، یعنی کہ دین اسلام ہی اللہ نے مشروع کیا۔ تو اس کے جو بنیادی احکامات ہیں، جو زکوٰۃ کا حکم ہے، جو نماز کا حکم ہے، جو روزوں کا حکم ہے، یہ بھی شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، تو کسی نے نماز کی ماہیت کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ نماز ہوتی کیا ہے، کیونکہ جو جتنے بھی لوگ پہلے سے آسمانی مذاہب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ مشرکین ہوں جو کہ ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے، وہ یہود و نصارہ ہوں، سب بات جانتے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو نصارہ ہیں انہوں نے تو اب آ کر کے شریعت کو بالکل معطل کر دیا ہوا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن یہ یہود ہے وہ اب تک نماز قائم کرتے ہیں۔ ان کی نماز کے اندر قیام بھی ہے، ان کی نماز میں تلاوت بھی ہے، ان کی نماز میں سجدہ بھی ہے، البتہ کسی طرح وقت گزرنے سے وہ رکوع کو بھول گئے ہیں، حالانکہ رکوع بھی ان کی نماز میں شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب مریم سے فرماتے ہیں وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ان کی نماز میں رکوع بھی شامل تھا اور باجماعت نماز پڑھنا شامل تھا، اور اب بھی کسی حد تک یہود اس کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال چونکہ جو روزہ ہے وہ پہلے سے عبادت چلی آ رہی تھی، کسی کے لیے وہ اجنبی عبادت نہیں تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے روزوں کو جو ہے لازم کر دیا ہے، جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں کے لیے ہم نے روزوں کو لازم کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہیں، ایک وہ احکامات ہے جس میں کچھ کرنے کا کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں کسی کام سے رکنے کا کہا جاتا ہے۔ تو روزے کا تعلق ان عبادات سے ہے جس میں کچھ رکنے کا کہا جا رہا ہے، ایک خاص وقت جو کہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاتا ہے، اس خاص وقت میں کھانے پینے سے اور خواہش پوری کرنے سے رکے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 2 اہم چیزوں کی وجہ بنتا ہے، 2 اہم چیزوں کا سبب بنتا ہے، اور ان میں سے جو دوسری چیز ہے وہ پہلی چیز سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلی چیز جس کا روزہ سبب بنتا ہے وہ یہ کہ نفس امارہ کو، یہ نفس امارہ میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے جو اسے بری چیزوں کی تلقین کرتا رہتا ہے، یہ اس میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور انسان کی شہوات کو روکتا ہے، انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کو روکتا ہے۔ تو عام طور پر جو خواہشات ہیں ان کا تعلق انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں، زبان ہے، کان ہے اور آنکھیں ہیں اور دوسرے اعضاء ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی خواہشات کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کا نفس امارہ اسے بری چیزوں کی تلقین کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ روزے کا یہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک مشہور محاورہ ہے اذا جاءت النفس شبعت جمیع الاعضاء، کہ جب انسان کا نفس اور انسان بھوکا ہوتا ہے اس کے سارے اعضاء
جو ہیں وہ سیر ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کے کان گناہ کی طرف مائل اتنے نہیں ہوتے، انسان کی آنکھیں گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، انسان کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. یعنی کہ اذا جاءت النفس، جب انسان جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے، شبعت جمیع الاعضاء، اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ سیر ہوتے ہیں. واذا شبعت، اور جب انسان سیر ہو جاتا ہے، جاءت کلھا، تو سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ بھوکے ہو جاتے ہیں اور اپنی لذتیں پوری کرنے کی طرف انسان کو مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز جو روزے کا ایک ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جو اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا دل جن باطنی گندگیوں سے بھرا ہوتا ہے اس کی صفائی ہو جاتی. جو انسان کے دل کی گندگیاں ہیں ان کے اسباب یہ ہیں کہ انسان اپنے جو اعضاء ہیں ان کو بے مقصد اور بیکار کاموں میں استعمال کرتا ہے. جب ان بیکار کاموں میں وہ استعمال نہیں کرے گا تو اس کے دل کی جو گندگیاں ہیں وہ صاف ہو جائیں گی، اور یہ دو بہت بڑی چیزوں کا سبب بنے گی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اور دوسری یہ کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان کے بارے میں شفقت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ جب انسان خود اس تکلیف کو محسوس کرے گا تو دوسرے لوگوں کا اس میں احساس پیدا ہو جائے گا. ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ یوسف علیہ السلام جن سالوں میں قحط سالی چل رہی تھی، باوجود کہ کثرت کے ساتھ ان کے پاس کھانے کی چیزیں موجود تھیں، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، تاکہ پیٹ بھر کر کھانے سے جو بھوکے لوگ ہیں ان کی تکلیف کا احساس کم نہ ہو جائے. اس لیے جو انسان کا بھوکا رہنا ہے وہ اللہ کی رحمت کو بھی متوجہ کرتا ہے اور اس کے دل میں مساکین کے بارے میں محبت جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے. اور بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں بہت سے دروازے ہیں، اور ایک دروازہ جو ریان نام کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے. یعنی کہ جو روزے دار ہیں لوگ ہیں، عام طور پر جتنے بھی مومن ہیں وہ ظاہر ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن جب کسی خاص شخص میں کسی خاص عبادت کا زیادہ ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو خاص طور پر اس صفت کا اس پر اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح ذاکرین ان کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جن کے اوپر ذکر کی عبادت غالب ہوتی ہے انہیں ذاکرین کہا جاتا ہے. تو جو لوگ روزے کی عبادت کا جن کے اوپر غلبہ اور ذوق و شوق زیادہ ہوگا وہ فرض روزوں کا بھی اہتمام کریں گے. وہ نفلی اور سنت موقدہ جو روزے ہیں جو کہ ہر مہینے کا ایام 20 3 دنوں میں 13 14 15 میں ہوتے ہیں ان کا اہتمام کریں گے. اور شعبان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے. تو جو آدمی روزوں کے بارے میں حریص ہوگا اس کو ہم یہاں پر صائم سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص طور پر ایک جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے دروازہ جنت کا. اس کے بعد بخاری کی روایت نمبر 38 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے جو اتنے بھی پہلے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرما دیں گے. یعنی کہ اس نیک عمل کی برکت سے جو انسان سے گناہ اور سستیاں ہوتی ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیں گے. اور اس بات میں اہل سنت کا موقف بڑا واضح ہے کہ جہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کسی خاص نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس سے صغائر مراد ہوتے ہیں، کبائر گناہ مراد نہیں ہوتے. جو کبائر ہیں ان کے بارے میں یہ لازم ہے کہ انسان اس میں توبہ کرے، اس عمل کو چھوڑے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس کو اپنے کیے ہوئے پشیمانی ہو، وہ توبہ کرے گا تو معاف ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو انسان سے بہت سی سستیاں، کوتاہیاں اور چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اصرار کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے انہیں معاف فرما دیں گے. تو ایک چیز جس کا اہتمام کرنے کی ہمیں رمضان میں ضرورت ہے وہ روزے ہیں. اور دوسری چیز جس کا ہم نے اہتمام رمضان میں کرنا ہے، اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں منقول ہے، روایت نمبر 38 میں ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پچھلے گناہ انہیں معاف فرما دیں گے. تو اب جو رمضان کی راتوں کا قیام ہے اس کا ہم اہتمام کریں گے. اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم تہجد پڑھیں. اہل علم کا اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن احناف کا عمومی طور پہ موقف یہ ہے کہ تہجد اور تراویح الگ چیزیں ہیں. آپ تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس سے بڑھ کر کے جتنا ممکن ہے پڑھیں.
اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ پوری رات قیام فرمایا کرتے. تو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں اتنا ہم قیام کریں. اور اللہ کی جو توفیق ہے وہ دھکے سے نہیں ملتی. انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق آتی ہے. اگر طلب نہ ہو، انسان جتنا بھی بڑا ہو دنیاوی لحاظ سے اور جتنا بھی اس کا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، طلب نہ ہونے کی صورت میں اسے توفیق نہیں ملتی. آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ موجود ہے، جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ موجود ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ موجود ہے. تو جب طلب نہیں ہوگی تو توفیق نہیں ملے گی. توفیق تب ملے گی جب انسان کے اندر اس کی طلب ہوگی. تو دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہوگا کہ رمضان میں خاص طور پر قیام کیا جائے گا، راتوں کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا. اور تیسرا عمل جو ہم خاص طور پر کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے اور سخاوت کرنا ہے. بخاری شریف کی روایت نمبر 1902 میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فطرت میں سخاوت تھی، پہلے ہی بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں فرماتے ہیں کہ جس طرح گرمی کے اندر ٹھنڈی ہوا چھوڑ دی جاتی ہے اور اس سے ہر شخص کو فائدہ پہنچتا ہے، اس طرح رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. تو یہ کتنے اعمال ہوئے؟ 3 اعمال ہو گئے. چوتھا عمل یہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے. کیا کیا جائے جی؟ اعتکاف کیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کا جو درمیانی عشرہ ہے اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جس طرح کہ بخاری کی روایت نمبر 2027 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درمیانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب 21ویں رات گزری اور جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص بھی میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا وہ اگلے جو عشرہ ہے اس کے اندر بھی اعتکاف کرے. تو اس کے بعد سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا زندگی آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کو اپنا معمول بنائے رکھا. بخاری شریف کی روایت نمبر 2024 میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی تہمت باندھ لیتے، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی کہ قیام میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اٹھاتے. اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخری عشرہ کا اعتکاف کیے رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی ازواج تھیں ان کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ اعتکاف کرتی رہیں. یعنی کہ جس طرح مرد اعتکاف جو ہے وہ کریں ان کے لیے اجر کا باعث ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اجر کا باعث ہے. اور جس طرح مرد جو ہے جب وہ اعتکاف کرے گا تو اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ پابندیاں ہیں. اس طرح جب کوئی خاتون اعتکاف کرے گی، گھر میں جو اسے نماز کے لیے جگہ بنا رکھی ہے، جو کسی بھی جگہ خاص کر لیتی ہے، تو ان ساری کی ساری پابندیوں کا جو ہے وہ لحاظ رکھے گی. اب یہاں پر ایک اہم معاملہ ہم جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ہم لوگ چونکہ گرم علاقے میں رہتے ہیں تو ہمارا معمول ہے کہ ہم عام طور پہ گرمیوں میں 1 سے 2 دفعہ نہاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد سے صرف اس وقت نکلا جا سکتا ہے جب انسان کو کوئی بڑی عام ضرورت ہو. انسان نے جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، انسان پہ غسل واجب ہو گیا، انسان نے وضو کے لیے جانا ہے، تو جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل ہے اس کے کرنے کی اجازت ہے. مسجد سے باہر جا کر کے یہ اجازت نہیں ہے. البتہ اس کے حوالے سے ایک روایت سن لیں. بخاری شریف کی روایت نمبر 2030 میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے، اپنا سر مسجد سے باہر نکالتے، میرے حجرے کی طرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی. تو اس سے معلوم ہوا اگر زیادہ گرمی محسوس ہو تو انسان جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہو کر کے مسجد سے باہر سر کر کے اس کے اوپر پانی ڈال لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ ہم نے کراچی میں کچھ مساجد میں یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ وہ ایسے معاملات کے لیے ایک عارضی سا غسل خانہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، مسجد کے اندر پڑا ہوتا ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ اس کے اندر جس طرح ٹب ہوتا ہے اندر سے ہی باہر کو جو ہے منتقل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے غسل تبرید کے لیے، یعنی کہ آپ پہلے سے غسل آپ نے کیا ہوا ہے، آپ پاک صاف ہیں، تو صرف آپ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنے اوپر پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایسے غسل خانوں کا اہتمام بھی کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ مسجد سے باہر بالکل بغیر ضروری حاجت کے جو ہے وہ نہ گزاریں. اچھا جی، کتنے اعمال ہو گئے جی؟ 4. 5واں عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوا اس سے پہلے جو آسمان دنیا پہ نازل ہوا تو وہ رات کون سی تھی؟ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. جو لیلۃ القدر ہے
وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا تھا۔ تو لیلۃ القدر کا جو احیاء ہے اس میں جو خاص طور پہ عبادات کا اہتمام ہے اور اس کے جو تلاش کرنے کے حوالے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات جان لیجیے۔ سورہ دخان میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اس میں سے بعض مفسرین یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے، لیکن یہ ان کا قول جو ہے وہ راجح نہیں ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ جو دونوں کے اوصاف ہیں وہ بڑی حد تک ایک جیسے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر پائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ واضح طور فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے یہ بات بتا رہی ہے کہ اس سے مراد جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے شب برات مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ دوسری بات، قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت تو بتاتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ مزید یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے بارے میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں، اور جو لیلہ مبارکہ کا ذکر سورہ دخان میں ہے وہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انا کنا مرسلین، کہ ہم بھیجتے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سلامتی کی رات ہے، اور سورہ دخان میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رحمت من ربک، یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا اترنا بإذنی، کیسے ہے جی، بإذنی ربہم، اللہ کے حکم سے۔ وہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے تو اترتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اوصاف بتاتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر جو ذکر ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے۔ اب جو ہمارا جو اگلی پانچویں اہم ذمہ داری یہ ہے، اور ہم نے جو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے یہ رات دکھائی گئی تھی اور پھر میں اس رات کو بھول گیا ہوں، لہٰذا تم آخری عشرہ میں اس کو جو ہے وہ تلاش کرو، اور آخری عشرہ میں جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر تلاش کرو۔ لہذا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو تلاش کر کے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاں پہ جو دعا مانگنی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مستجاب الدعوات کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ایسا شخص جس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو بات کہے گی اللہ پاک مجبور ہو جائیں گے اس کی بات ماننے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مستجاب الدعوات کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، اگرچہ اس کی قبولیت کی شکل یہ ہو کہ جو اس نے مانگا اللہ پاک وہ دے دیں، چاہے اس کی قبولیت کی صورت یہ ہو کہ جو اس نے مانگا اللہ اس کا متبادل دے دیں، چاہے اس کی صورت یہ ہو کہ جو اس نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو اجر دے دیں۔ تو یہ سب کی سب باتیں جو ہیں مستجاب الدعوات کی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر آپ جو بھی دعائیں انشاءاللہ لیلۃ القدر میں کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی، چاہے قبولیت کی 3 صورتوں میں سے جون سی صورت بھی پائی جائے۔ اب آخری بات ہم کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جس میں ہماری چھٹی بات موجود ہے کہ رمضان میں ہم نے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جو ابن آدم کا عمل ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا جو عمل کرتے ہوئے جو اخلاص ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہوتا ہے، جتنا انسان کا اس میں اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت اور استحضار شامل ہوگا۔ اللہ پاک کا فرمان یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو بڑھاوا ہے یہ سوائے روزے کے ہے، کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب روزہ ایسا عمل ہے کسی پیمانے کے ساتھ آپ کسی کو چیک نہیں کر سکتے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان تب بھی کچھ نہیں کھا رہا چاہے اس کی جتنی بھی خواہش موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان جو ہے پیاس کے ساتھ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی نہیں پی رہا، تو کس کی وجہ سے نہیں پی رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے نہیں پی رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا اجر صرف میں دوں گا، یعنی کہ ایسا معاملہ ہے کہ جو تمام تر حساب کتاب سے اوپر کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ اجر عظیم فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے
دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی اسے تب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، ایک بڑی مشقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اب کھانے کا اسے موقع مل گیا. ایک بڑی عبادت جس کا اس کے اوپر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے دیں، وہ اللہ نے اس کی توفیق دے دی. اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے. اور ایک اس خوشی اس کو اس امر میں تب ہوگی جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور ساتھ اللہ کے وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو انسان کے پیٹ سے ایک طرح کی سمیل آتی ہے، جو بدبو آتی ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ہے مشک سے زیادہ پاکیزہ شمار ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے یہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. دنیا میں کس چیز سے ڈھال ہے؟ دنیا میں گناہوں سے ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اور آخرت میں یہ آگ سے بچائیں گے. تو دنیا میں بھی یہ ڈال ہے اور آخرت میں بھی ڈال ہے. اس کے بعد جو چھٹی بات جس کی طرف ہم توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ جو ہے وہ فوش گوئی نہ کرے، وہ سخت کلام نہ کرے. اور اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کے ساتھ جھگڑتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو یہ بات کہہ دے بھی میں روزے دار ہوں. میں کیا ہوں؟ یعنی کہ روزے کے مناسب نہیں ہے کہ انسان اس وقت سخت بات کا سخت جواب دے. کوئی لڑنا چاہتا ہے تو انسان اس بات کو لڑے. اس وقت ہدایات یہ اسے یہ بات بتا دے کہ میرا روزہ ہے. یعنی کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں صرف ہم 3 چیزوں کو جب ہم لحاظ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ قائم رہتا ہے. تو پھر اس کے جو مناسبات ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہیں، جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی غیر مناسب باتیں ہیں، ان سب سے بچیں اور پوری طرح اس بات کا استحضار رکھیں دن بھر کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. اور تمام کی تمام جو چیزیں غیر مناسب ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کی ہیں، ان سے ہم بچیں. تو یہ 6 چیزیں تھیں جس کی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے نشاندہی کی کہ ہمیں رمضان میں اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی طلب پیدا فرمائیں اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں.